کہ یہ فیصلہ امتیاز جلیل کا ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ امتیاز جلیل خود ایک مہرا ہے جس کو یوز اسد الدین اویسی ہی کرتا ہے۔ یہ سارے فیصلے اسد بھائی کے لیے ہوئے ہیں اور اسد نے ان کو بولا ہے کہ تم یہ کرو۔ اب یہ تمہاری مرضی کی بات ہے۔ یہ جتنے لوگ محنت کیے، کام کیے، میرے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے 5 سال پہلے، تو میں نے بولا تھا کہ ایک دن آئے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ریلائز کروائے گا اور پتہ چلے گا آپ لوگوں کو۔ ابھی کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو میاں بھائی نیوز۔ حال ہی میں مہاراشٹر کے اندر AIMIM کے ٹکٹ ڈسٹریبیوشن کو لے کر ایک احتجاج دیکھنے کو ملا تھا۔ اس معاملے پر اب ایک نیا پہلو سامنے آیا ہے، جہاں ایکٹر اور بگ باس فیم اعجاز خان نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے AIMIM کے ٹکٹ ڈسٹریبیوشن پروسیس پر اپنی بات رکھی۔ اعجاز خان کا کہنا ہے کہ AIMIM میں ٹکٹ کا فیصلہ صرف مہاراشٹر کی اسٹیٹ لیڈرشپ یا امتیاز جلیل اکیلے نہیں کرتے، بلکہ اس کا فائنل ڈیسیجن حیدرآباد سے ہوتا ہے، جہاں پارٹی کے نیشنل پریزیڈنٹ اور MP اسد الدین اویسی ہر ٹکٹ پر اپنی منظوری دیتے ہیں۔ اعجاز خان نے کہا کہ پارٹی کے اندر جو بھی کینڈیڈیٹ سلیکٹ کیے جاتے ہیں، ان کا نام حیدرآباد بھیجا جاتا ہے اور وہیں سے گرین سگنل ملنے کے بعد ہی ٹکٹ فائنل ہوتی ہے۔ یعنی اعجاز خان کا کہنا ہے کہ امتیاز جلیل پر ساری ذمہ داری ڈالنا اور ان کے خلاف احتجاج کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اصل پاور سینٹرل لیڈرشپ کے پاس ہوتی ہے۔ اپنی بات کو اور واضح کرتے ہوئے اعجاز خان نے اپنے پرانے تجربے بھی شیئر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 5 سال پہلے انہوں نے AIMIM سے ممبرا اسمبلی سیٹ کے لیے ٹکٹ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت AIMIM پارٹی نے ان کے اپلیکیشن پر غور کیا، لیکن ان کے پچھلے ریکارڈ اور کنٹروورسیز کی وجہ سے AIMIM لیڈرشپ نے انہیں ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا۔ اعجاز خان نے کہا کہ جب انہیں ٹکٹ نہیں ملا تو اس دور کا درد اور مایوسی انہوں نے خود محسوس کی۔ انہوں نے کہا کہ آج جو حالات AIMIM کے کئی ورکر اور ایسپرینٹس فیس کر رہے ہیں، وہی تکلیف اعجاز خان نے بھی جھیلی ہے۔ اس کے لیے ان کا کہنا ہے کہ آج جو لوگ ناراض ہیں، ان کے جذبات وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اعجاز خان نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ تب سے لے کر آج تک یہ AIMIM کے فیصلوں پر سوال اٹھاتے رہے ہیں اور اپنی بات مختلف ویڈیو کے ذریعے رکھتے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے بھی AIMIM کے ٹکٹ ڈسٹریبیوشن سسٹم پر تنقید کر چکے ہیں۔ اس نئی ویڈیو کے بعد مہاراشٹر میں چل رہے AIMIM کے انٹرنل تناؤ پر ایک اور بحث چھڑ گئی ہے۔ پارٹی کے اندر پہلے سے موجود ناراضگی کے بیچ اعجاز خان کے اس بیان نے معاملے کو اور گرم کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ AIMIM لیڈرشپ اس پر کیا ری ایکشن دیتی ہے اور کیا یہ بیان پارٹی کے اندر چل رہے تناؤ پر کوئی اثر ڈالتا ہے یا نہیں۔ اعجاز خان کے پولیٹیکل کیریئر کی بات کریں تو انہوں نے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر بھی الیکشن لڑا تھا، لیکن گنتی کے ووٹ ملے تھے ان کے۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر، اعجاز خان کو صرف 155 ووٹس ملے ہیں، جبکہ یہ کہتے تھے کہ میرے 5 ملین سوشل میڈیا کے فالوورز ہیں، یعنی کہ ان کے رشتہ داروں کے اندر ہی بتایا جاتا ہے کہ 200 سے 300 لوگ ہیں، تو پھر ان کے رشتہ دار خود انہیں ووٹ نہیں کرے۔ حالانکہ حال ہی میں دیکھا گیا ہے کہ اعجاز خان نے کئی AIMIM کے لیڈروں کے ساتھ ملاقات بھی کی اور ان کے ساتھ ریلز بھی بنائی، لیکن جب بات پارٹی کے سپورٹ کی آتی ہے تو اعجاز خان اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں۔ ان کا کہنا یہی ہے کہ پولیٹکس ایک طرف ہے تو دوستانہ دوسری طرف ہے، تو دوستانے کو پولیٹکس کو ملا کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ ابھی آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، واقعہ نیو ایئر کی رات سے بالکل پہلے کا ہے، جب حیدرآباد کے کلثوم پورہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں ٹریفک پولیس نیو ایئر سیکیورٹی ارینجمنٹ کے تحت روٹین ڈرنک اینڈ ڈرائیو چیکنگ کر رہی تھی۔ شہر بھر میں پولیس نے چیکنگ اس لیے بڑھا دی تاکہ کسی بھی ناخوشگوار حادثے سے بچا جا سکے اور عوام کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسی دوران ایک شخص جو شراب کے نشے میں تھا چیکنگ پوائنٹ پر روکا گیا۔ جیسے ہی ٹریفک پولیس نے اسے چیک کرنا شروع کیا، وہ شخص اپنے آپ سے باہر آ گیا اور پولیس کے ساتھ بحث اور بد کلامی کرنے لگا۔ اس کی حرکتوں سے وہاں موجود پولیس جوانوں اور عام لوگوں کے درمیان افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ نشے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے یہ شخص لگاتار چیخ چلا رہا تھا اور پولیس والوں پر الزام لگا رہا تھا۔ بحث اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ یہ ٹریفک پولیس سے تیزی سے بات کرنے لگا اور ان کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرنے لگا۔ پولیس جوان اسے سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ یہ قانون کے دائرے میں رہے اور چیکنگ میں تعاون کرے، لیکن یہ شخص کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی دوران جب ٹریفک پولیس نے اپنی حفاظت اور ثبوت کے لیے ویڈیو ریکارڈنگ شروع کر دی تو اس شخص کو اور زیادہ غصہ آ گیا۔ اس نے پولیس سے سوال کیا کہ اس کی ویڈیو کیوں بنائی جا رہی ہے اور ساتھ ہی یہ دعویٰ کر دیا کہ پولیس نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ یہ بار بار یہ کہتا رہا کہ اسے ناانصافی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پولیس اس کے ساتھ غلط رویہ اختیار کر رہی ہے۔ پورا واقعہ کیمرے میں قید ہو گیا۔ ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے نشے میں رہنے کی وجہ سے شخص اگریسو انداز میں ٹریفک پولیس سے بحث کر رہا ہے۔ ویڈیو میں اس کا رویہ اور الفاظ دونوں ہی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ بعد میں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آیا، جس کے بعد یہ واقعہ شہر بھر میں چرچا کا موضوع بن گیا۔ لوگ مختلف رائے کا اظہار کرتے نظر آئے، لیکن زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ نیو ایئر جیسے موقعوں پر ڈرنک اینڈ ڈرائیو چیکنگ بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ تھوڑی سی لاپرواہی بھی بڑی ٹریجڈی کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ واقعہ ایک بار پھر اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ قانون سے اوپر کوئی نہیں ہوتا اور عوام کو چاہیے کہ پولیس کے ساتھ تعاون کرے تاکہ سب کی حفاظت ممکن بنائی جا سکے۔
تو حیدرآباد شہر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف پولیس نے کل کارروائی کو اور بھی سخت کر دیا تھا۔ رات میں حیدرآباد پولیس نے 3 کمشنریٹ کے دائرے میں آنے والے علاقوں میں دسمبر 2025 تک 13,000 سے زیادہ ڈرائیونگ لائسنس کینسل کر دیے ہیں۔ پولیس کے مطابق سب سے زیادہ کیسز شراب پی کر گاڑی چلانے اور لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرنے کا سامنے آئے ہیں۔ حکومت اور ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ یہ قدم شہر کے سڑکوں کو محفوظ بنانے اور حادثات پر قابو پانے کے لیے اٹھائے گئے ہیں۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کا پورا خیال رکھے، کیونکہ تھوڑی سی لاپرواہی کسی بڑی ٹریجڈی کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی دوران حیدرآباد پولیس کمشنر وی.سی. سجنر نے نئے سال کا آغاز چار مینار کے پاس کیک کاٹ کر کیا اور شہر کے لوگوں کو نیو ایئر کی مبارکباد پیش کی۔ یہ خصوصی موقع پولیس کے سینئر آفیسرز اور جوانوں کی موجودگی میں منایا گیا۔ چار مینار کے پاس سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے، کیونکہ نئے سال کے استقبال کے لیے بڑی تعداد میں لوگ یہاں جمع ہوئے تھے۔ کمشنر سجنر نے عوام سے بات کرتے ہوئے امن، قانون اور شہر کی ترقی کے لیے مل جل کر کام کرنے کا پیغام دیا۔ نئے سال کے پہلے دن حیدرآباد کے رہنے والوں کو صبح کے وقت گھنی دھند کا سامنا کرنا پڑا۔ شہر کے کئی علاقوں میں دھند کی موٹی چادر چھائی رہی، کیونکہ کل رات میں دیوالی کے جیسے جو پٹاخے پھٹے ہیں اس کا وہ نتیجہ ہے، جس سے سڑکوں پر نظر کم ہو گئی۔ انڈیا میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹ یعنی IMD کے مطابق یہ موسم چند دن تک برقرار رہنے کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ موسم کے اداروں نے کئی آفیشیل وارننگ جاری نہیں کی، لیکن ریاست کے دوسرے حصوں میں بھی اسی طرح کے حالات دیکھنے کو ملے۔ اب ظاہر ہے بھائی بات پولوشن کو لے کے ہو گئے تو سرکار گھیرے میں آ جاتی، تو اسی لیے کوئی بھی سرکار کو بیچ میں نہیں لانا چاہ رہا، موسم کے اوپر ڈھکل دے رہا، سمجھو جو بھی ہے۔ وہیں موسم کے مطابق کچھ دنوں پہلے جو منیمم ٹیمپریچر سنگل ڈیجٹ تک گر گئے تھے، اب اس میں ہلکا سا اضافہ ہوا ہے اور درجہ حرارت ڈبل ڈیجٹ میں آ گئے ہیں۔ چہارشنبہ اور جمعرات کے درمیان رات ریاست کے کمورم بھیم علاقے میں سب سے کم درجہ حرارت 10.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ حیدرآباد شہر میں آصف نگر علاقے کا ٹیمپریچر 15.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جو شہر کا سب سے کم درجہ حرارت ہے، یعنی تھوڑی بہت گرمی محسوس ہو رہی، سمجھو۔ IMD کا کہنا ہے کہ حیدرآباد میں آج رات بھی دھند یا ہلکی مست کا اثر رہ سکتا ہے۔ موسم کا یہ سلسلہ کل سے لے کر 4 جنوری تک جاری رہنے کا امکان ہے، جہاں صبح اور رات کے اوقات میں دھند، ہیز یا مسٹ چھائی رہ سکتی ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے موسم کے ادارے اور شہری انتظامیہ نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ سفر کرتے وقت خاص کر صبح کے اوقات میں زیادہ احتیاط برتیں۔ ڈرائیورز کو چاہیے کہ دھیمی رفتار رکھے اور فاگ لائٹ کا استعمال کرے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ حیدرآباد کے رہنے والوں کے لیے نئے سال کا آغاز ایک طرف خوشی اور جشن کے ساتھ ہوا تو دوسری طرف دھند اور ٹھنڈ کے روزمرہ زندگی کو متاثر کیا۔ ایسے میں پولیس اور موسم کے اداروں کی ہدایت پر عمل کرنا ہر شہری کی ذمہ داری بنتی ہے، تاکہ نئے سال کا سفر محفوظ اور پرسکون بنایا جا سکے۔ تو یہ تھی ابھی تک کی اپڈیٹ۔ آج کی اچھی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے بھائی کا اپنے چھوٹے بھائیوں پر ایسا حق ہے جیسے والد کا اپنی اولاد پر حق ہے۔ مشکات 4946۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے اور دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔